اسے جو مرتبہ اور مقام دیا ہے، یہ مرتبہ اور مقام اس انسان سے کوئی دوسرا انسان چھین نہیں سکتا۔ بحیثیت انسان کے کسی انسان کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں دی جا سکتی کہ انسانوں میں یہ انسان افضل ہے، یہ گھٹیا ہو گیا۔ یہ ہماری سوچ تو ہو سکتی ہے، دین کی سوچ نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینۃ الرسول میں تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے ایک جنازہ گزرتا ہے، پیغمبر اس جنازے کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ساتھ والے نے عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، یہ نان مسلم کا جنازہ ہے، یہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی واپس نہیں بیٹھ گئے، احترام میں اسی طرح کھڑے رہے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک یہودی ہے، انسان تو ہے نا، اس کا عقیدہ اپنی جگہ پر، ہمارا عمل اس کے لیے کیا ہے وہ اپنی جگہ پر۔ پیغمبر عمل کر کے بتلا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ساتھ والے نے یہ سمجھا کہ شاید ایک کافر کے جنازے کے لیے کھڑا ہونا پیغمبر کی شان کے منافی ہوگا، اس لیے عرض کر دینا چاہیے، بتلا دینا چاہیے کہ آپ جس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں وہ جنازہ مسلمان کا جنازہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انسان تو ہے نا۔ آپ نہیں بیٹھے، احترام میں کھڑے رہے۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بچہ نوجوان آ کر بیٹھا کرتا تھا، کچھ دن ہوئے نہیں آیا، مجلس میں نہیں آیا۔ وہ مسلمان بچہ نہیں ہے، اس نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، وہ ایک یہودی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کو پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے کی اجازت موجود ہے، مسجد نبوی میں آنے کی اجازت موجود ہے۔ وہ وہاں آ کر بیٹھ کر اس صحبت سے فیض یابی حاصل کرتا ہے۔ جب آپ نے پوچھا، معلوم کیا کہ وہ بچہ کیوں نہیں آ رہا جو ہماری مجلس میں آیا کرتا تھا، کسی نے اس کو روک تو نہیں دیا؟ فرمایا، نہیں یا نبی اللہ، وہ بیمار ہے۔ اللہ کے نبی فوراً کھڑے ہو گئے کہ چلو اس بچے کی تیمارداری کر کے آتے ہیں۔ ایک کافر بچے کی بیمار پرسی کے لیے پیغمبر جا رہے ہیں، تیمارداری کے لیے کافر کی پیغمبر گھر سے مسجد نبوی سے قدم اٹھا رہے ہیں، اس کے گھر میں پہنچتے ہیں، اس کی خیر اور خبر لے رہے ہیں۔ یہ دین اسلام ہمیں اسوہ دیتا ہے، نمونہ دیتا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں کس طرح سے زندگی گزاریں گے، ہم اپنے اخلاق کیسے رکھیں گے، ہمارے معاملات کس طرح سے ہوں گے۔ دین ہمیں اس میں کیا تعارف دیتا ہے؟ حضور علیہ السلام کے یہ دونوں واقعات یہ تعارف دے رہے ہیں کہ پیغمبر کا اپنے دور میں نان مسلم کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ نجران سے عیسائیوں کا وفد آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، بہت بڑا وفد ہے وہ 70-80 آدمیوں کا، اس میں سارے ماہرین مذہب کے، معیشت کے، سیاست کے، علوم کے چن کر اس وفد کو عیسائیوں نے حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس وفد کا قیام مسجد نبوی کی سین میں ہے، خیمے وہاں پر ہیں۔ اللہ کے نبی بیت اللہ الحرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، ایک ہی مسجد میں۔ گفتگو کرنے کے لیے آنے والا وہ کافر عیسائی
اس کو اپنی مسجد میں پیغمبر خود ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے۔ پیغمبر کو پتہ ہے وہ اپنی عبادت کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ واقعات پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے ہمیں رہنمائی دیتے ہیں کہ دین اسلام اپنی سوسائٹی میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے کیا ماحول دینا چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی صحبت سے، تربیت سے نکلنے والی جماعت، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل حکمرانی، خلافت راشدہ کا عروج کا دور ہے، تابناکی کا دور ہے، شباب اور جوانی ہے خلافت راشدہ کی، حضرت عمر بن الخطاب کا دور۔ آپ سفر راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بوڑھا یہودی بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ نے ساتھی سے کہا کہ اس کو پوچھو، اسے سال بھر کا خرچہ، بڑھاپا الاؤنس نہیں ملتا کچن کا جو ہم نے طے کیا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، اس نے کہا ہاں ملتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا پھر تو بھی کیوں مانگ رہا ہے؟ تیرا کچن کا خرچہ ہم پورا کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں نان مسلم ہوں، مجھے حکومت کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور میں اب کمزور ہو چکا ہوں، مزدوری نہیں کر سکتا، ٹیکس ادا کرنے کے لیے مجھے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ وہ کوئی بہت بڑا ٹیکس نہیں تھا، معمولی سا ٹیکس تھا، آپ نے شورا بلائی اور پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی اپنی جوانی میں ہمیں فائدہ دے، ہماری سوسائٹی کو ترقی دے اپنے علم سے اور ہنر سے، اور جب وہ بوڑھا ہو جائے تو وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے، ایسا نظام اور قانون توڑ دینے کے لائق ہے، اسے ختم کر دینا چاہیے۔ اور قانون جاری کر دیا کہ آئندہ کے بعد کوئی بھی نان مسلم بوڑھا وہ ٹیکس ادا نہیں کرے گا، ٹیکس فری رہے گا۔ غیر مسلموں کے لیے حضرت عمر قانون بنا رہے ہیں کہ جتنے غیر مسلم بوڑھے ہیں ہماری قلمروں میں وہ ٹیکس فری ہیں، انہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ٹیکس دینے کے لیے۔ میرے دوستو، آج کے مسلمان نے حضور علیہ السلام سے زیادہ دین کو سمجھ لیا، ابو بکر سے بھی زیادہ سمجھ لیا، عمر بن الخطاب سے بھی زیادہ سمجھ لیا، صحابہ اور اہل بیت سے بھی زیادہ سمجھ لیا۔ جو ہمارے دل میں آئے ہم اس کو دین کا لیبل لگا کر اپنی خواہشات اور مرضیات کو پورا کرنا شروع کر دیں۔ یہ کہاں کا دین ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ کسی آدمی کو قتل کر دینا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَقَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری کائنات کو مار ڈالا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی زندگی کو بخش دیا اس نے ساری کائنات کو بچا دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ سن لو، ان دماءکم تمہارا خون، واعراضکم تمہاری عزتیں، تمہارا مال تم پر اسی طرح ہی محترم ہے کحرمت یومکم ھذا، جس طرح آج یہ 9 ذی الحجہ کا دن معظم ہے، فی شہرکم ھذا جیسے یہ ذی الحجہ کا مہینہ محترم ہے،
فی بلدکم ھذا، جیسے یہ بلد اللہ الامین بیت اللہ الحرام محترم ہے۔ کسی کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت اور ناموس کو نقصان پہنچانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سارے دور میں حضور علیہ السلام سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک اسلام کا عروج کا، غلبے کا دور رہا ہے، اور آپ ہندوستان میں، بر عظیم پاک و ہند میں انتہائی قلیل تعداد میں تھے جب آپ حکمران بنے تھے۔ سارے نان مسلم یہاں رہتے تھے۔ ایک بھی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے، ایک بھی واقعہ نہیں ملتا ہے کہ کسی کو زندہ جلا دیا گیا ہو۔ آج ہم مسلمان اپنی یہ تاریخ بنا رہے ہیں۔ کس کو حق پہنچتا ہے کہ انسان کو جلا ڈالے؟ اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا کہ کوئی انسان کسی انسان کو جلائے۔ پھر یہ عدالتیں کہاں جائیں گی؟ قانون کی عملداری کہاں جائے گی؟ اسلام کا پورا تعزیراتی نظام کہاں جائے گا؟ ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی، جس کے دل میں جو آئے وہ کر گزرے۔ عجیب المیہ ہے، اللہ کا ماننے والا، اللہ کے نہ ماننے والے کائنات میں کتنے ہیں جو اللہ کے بارے میں کیسی کیسی رائے رکھتے ہیں کہ آپ نے سب کو مار دیا، اور نبی کے نام پر انسانوں کو ایسے قتل کر دیا جائے کہ جی گستاخ رسول ہو گیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ دین اسلام اپنی تعلیمات میں جن چیزوں کو لے کر آیا تھا، آج مسلمان وہ بھول گیا۔ ہم جذباتی ہو کر، پرتشدد ہو کر، دین اسلام کی تعلیمات سے عاری ہو کر، اس کے پچھلے پورے سارے دور کو ملیا میٹ کر کے ہم آج اپنی نئی رائے بنا رہے ہیں کہ یہ دین ہے۔ آپ پوری تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آنے والی پوری جماعت، ہندوستان میں یہاں صحابہ نہیں تھے۔ انگریز کے دور میں ایک مسئلہ پیدا ہوا، ایک جگہ مسلمان مسجد بنانا چاہتے ہیں، ہندو مندر بنانا چاہتے ہیں۔ جھگڑا طول پکڑ گیا، دونوں طرف کی پارٹیاں لڑنے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ اب جج پریشان ہے کہ میں اس معاملے میں فیصلہ کیسے کروں، یہاں تک کہ دونوں پارٹیاں ایک عالم دین پر متفق ہو گئیں کہ یہ جو رائے دیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ ہندو بھی متفق ہو گئے، کہا ہمیں قبول ہے، یہ بات ہمیں بھی قبول ہے۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا ان کو بلاؤ ہماری عدالت میں۔ ان کا تم ظالم ہو، غاصب ہو، ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہے، ہم اس عدالت کو نہیں مانتے، اس لیے آتے بھی نہیں۔ اس نے کہا آپ آ جائیں، منہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو جائیں، بھلے میری طرف منہ نہ کریں، فیصلہ سنا جائیں۔ وہ تشریف لائے، جج کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہوئے، اور اس نے پوچھا کہ آپ اس زمین کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ مسلمان بڑے مطمئن تھے کہ ہمارا مسلمان بھی ہے، پھر عالم ربانی ہے، مسجد کا امام اور خطیب ہے، اس کو تو مسجد کی زیادہ ضرورت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، یہاں مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ گہرام مچ گیا، مسلمانوں نے ہی اپنے عالم پر کفر کے فتوے لگا دیے، اور اس فیصلے کے بعد جج نے اپنا فیصلہ لکھا، اور اس نے کہا کہ آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا ہے۔ مسلمان ہار گئے، یہ یہاں مسجد نہیں بن سکتی، اسلام جیت گیا ہے، اس لیے کہ اسلام کا تعلق تو قلوب کے ساتھ ہے۔ جب یہ فیصلہ ہوا اور وہاں مندر بنانے کی اجازت عدالتی قانون نے دے دی، جو لوگ اس جگہ کو مندر بنانے کے لیے بضد تھے، انہوں نے کلمہ اسلام پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔
کہا اب ہم اپنے ہاتھوں سے مسجد تعمیر کریں گے، حق فیصلہ ہوا ہے۔ میرے دوستوں، آج مسلمان وہ حق کی بجائے باطل پرستی پر کیسے چلا گیا؟ اس نے دین کو چھوڑ کر خواہش کو کیسے دین بنا لیا؟ انسان کی بے حرمتی کرنا، اسے لاتیں مارنا، سیالکوٹ میں کیا کیا ہم نے اسلام دکھایا۔ اب بدلے میں سوشل میڈیا پر یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور جی فلاں جگہ مسلمان کو فلاں نے مارا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا۔ بھائی دین اسلام اگر کہیں ایسے ہوا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی قانون، کوئی دائرہ کار، کوئی چیز اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ بدلے میں جذباتی ہو کر کردار ادا کر دیں اور اس کو دین کا نام دینا۔ یہ سراسر ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ قرآن حکیم ہمیں یہ واضح طور پر رہنمائی دیتا ہے، جو امن لے کر، ویزا لے کر، پاسپورٹ لے کر تمہارے ملک میں آتا ہے کافر رہنے کے لیے، اسے تمہیں امن دینا ہے، اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جا سکتی، عدالت اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ میرے دوستو، دین اسلام اپنا پورا ایک میکانزم اور سسٹم رکھتا ہے، ہم نے ساری چیزوں کو بائی پاس کر دیا اور انسانیت کی تعظیم کو بھول گئے۔ آج اپنی اس جماعت کو جو امت اجابت ہے، اس جماعت کو جس نے دین قبول کرنا ہے، اس کو کیا ڈنڈے مار کر دین قبول کروایا جائے گا؟ گالیاں دے کر؟ بد اخلاقی سے کون آپ کے دین کو قبول کرے گا؟ تو میرے دوستو، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، ہم باشعور ہوں، ہم جذباتی نہ ہوں، کوئی ہمیں استعمال نہ کرے، کوئی ہمارے خلاف جو ہے دین کے خلاف ہمارے ذریعے سے کردار ادا نہ کروا رہا ہو۔ جہاں بھی جذباتیت آئے، جہاں بھی تشدد آئے، ہمیں اپنے آپ کو وہاں سے اس جو ہے کانٹیکٹ سے نکال لینا چاہیے کہ یہ ہمارے ذہنوں میں تشدد بڑھ رہا ہے، چاہے وہ مسجد سے ہو، چاہے وہ مندر سے ہو، چاہے کسی اور عبادت گاہ سے ہو، چاہے سوشل میڈیا پر ہو، چاہے ہمارے اپنے ہوں، ہمارے پرائے ہوں، جہاں سے ہمیں نفرت دی جاتی ہے، تشدد دیا جاتا ہے، جذباتیت دی جاتی ہے، گمراہ کیا جاتا ہے، بے شعور کیا جاتا ہے، ہمیں اس پلیٹ فارم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں ہم وہاں پر کھڑے ہیں؟ شیطان کی اتباع میں کیوں چل رہے ہیں؟ تو آج بڑی ضرورت ہے ہمارے نوجوان کو باشعور ہونے کی، سمجھدار اور عقل مند ہونے کی، صحیح اور درست فیصلے کرنے کی، دین اسلام کا تعارف دنیا کی اقوام میں صحیح اعتبار سے پہنچانے کی۔ آج اگر ہم یہ کردار ادا نہیں کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر ایک کو قتل کرتے رہیں گے۔ تو میرے دوستو، آج تو خواہش پرستی پیدا ہو گئی، جو جس کو پسند نہیں آیا اس کی کوئی بات بھی پکڑی اور اس کو مار دیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ایک آدمی میں 99 وجہ کفر کی باتیں پائی جاتی ہوں، ایک وجہ بھی اسلام کی پائی جاتی ہو، تو آپ اس کو مسلمان کنسیڈر کریں گے۔ ہم تو سارا مسلمان ہو، کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو اس پر بھی فتوے لگا کے اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ تو زیادتی کرنا یہ اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا، یہ دین کا شیوا نہیں، یہ مذہب کا انداز نہیں، یہ ہماری آراء ہیں، ہماری خواہشات ہیں جن کو ہم نے اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے، درست راستہ عطا